آنکھیں تو بند ہیں لیکن دل کی روشنی جلی، آنکھیں تو بند ہیں لیکن دل کی روشنی جلی، سروں کی دنیا میں ہے عائشہ کی جلالی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان طیبہ فراز۔ آج ہمارے ایل ایس این نیوز چینل پر لودھرا سے تعلق رکھنے والی نابینا سنگر عائشہ رشید ہمارے ساتھ ہیں، جنہوں نے اپنی محنت اور لگن سے موسیقی کی دنیا میں اپنی الگ پہچان بنائی ہے۔ عائشہ رشید کی محنت اور عزم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حقیقتاً وہ ان لوگوں سے بہتر ہے جو خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات کے باوجود خود پر اعتماد اور محنت سے بڑی کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی زندگی اور موسیقی کے سفر کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو میں یہ پروگرام شروع کرنا چاہوں گی آپ سے سب سے پہلے یہ سوال کر کے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میری اسٹڈی کا سٹارٹ آمنہ گرل اسکول سے ہوا تھا، وہاں میں 8 کلاس تک پڑھی اور وہ کافی اچھا رہا۔ سب سے بڑھ کر ٹیچرز نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ اس کے بعد میٹریکولیشن میری ایل پی ایس لودھرا پبلک اسکول سے ہوئی، پھر لودھرا ڈگری کالج گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج سے میں نے اسٹڈی اپنی کمپلیٹ کی اور ابھی بھی کنٹینیو ایم بی ایس کر رہی ہوں میں۔ ماشاء اللہ۔ آپ نے اپنی موسیقی کی دنیا میں قدم کیسے رکھا؟ سنگنگ کی طرف میں آئی تھی نعت سے سٹارٹ کر کے، جیسے میلاد وغیرہ ہوتے تھے تو مجھے انٹرسٹ ہوتا تھا کہ میں اس چیز میں جاؤں۔ میں نعتیں پڑھنے میں کافی، آواز بھی میری کافی اچھی تھی، فیملی میں نے بھی بہت سپورٹ کیا۔ اس کے بعد نعتوں سے میں نے سٹارٹ کیا اور پھر سانگس کی طرف آئی۔ پھر اس کے بعد اسکول میں ایونٹس وغیرہ ہوتے تھے تو وہاں مجھے بہت پروموٹ کیا گیا، تو یہی ریزن ہے، اسکول پھر کالج، اس کے بعد میں سوشل ایونٹس میں آنے جانے لگی، اس طرح جا کر میری بہت پہچان بنی لودھرا میں۔ ماشاء اللہ۔ آپ کے لیے موسیقی کا مطلب کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ موسیقی دل کے جذبات کی آواز ہے، مطلب جو دل میں ہوتا ہے، بہت ڈیپ جو دل میں ہوتا ہے وہ سنگنگ کے طور پر نکل کے سامنے آتا ہے۔ آواز میں جو درد ہوتا ہے وہ دل کی ایک ڈیپ تھاٹ کی طرح ہوتا ہے۔ آپ کی لائف میں سب سے بڑا چیلنج کیا رہا اور آپ نے اس پر کیسے کنٹرول کیا؟ دیکھیے 2023 یعنی پچھلے سال سے پہلے مجھے نا اپنی لائف کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بہت بڑا چیلنج لگتی تھی، لیکن پچھلے سال میری لائف میں ایک ایسا چینج آیا، وہ ہے تو ایک پرسنل چینج، میں اس کو سامنے نہیں لاؤں گی، لیکن اس چینج نے مجھے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کر دیا۔ میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا، اللہ تعالیٰ پر توکل میرا بڑھا اور قرآن اسٹڈیز کی میں نے، تو اب مجھے لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں تو پھر کوئی چیلنج نہیں ہے۔ کیا آپ کی نابینا حالت نے آپ کے موسیقی کی تخلیق یا پرفارمنس پر کوئی اثر ڈالا ہے؟ مشکل ہو بھی سکتی تھی اگر میرے فیملی والے سپورٹیو نہ ہوتے، لیکن الحمدللہ مجھے میرے پیرنٹس، میری سسٹرز، بردر، سب لوگ اتنے سپورٹیو ملے، مجھے سب نے اتنا سپورٹ کیا ہے اور خاص طور پر ٹیچرز کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، تو پھر مجھے مشکل نہیں ہوتی۔ آپ کو اپنے حوصلے کو بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ کون سی چیز مدد کرتی ہے؟ پیرنٹس کی دعائیں، پیرنٹس کی دعائیں ساتھ ہوں تو پھر کوئی چیز ہرا نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ کا سہارا ہو پھر ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ آپ کا کوئی پسندیدہ گانا یا موسیقی کا انداز کون سا ہے آپ کا؟ نیرا نور کی یہ غزل ہے، اے جذبۂ دل گر میں چاہوں، وہ میری فیوریٹ ہے اور میرے دل کے بہت قریب ہے۔ ہمارے ناظرین کے لیے آپ وہ تھوڑا سا پیش کریں گی؟ ہاں یاد مجھے تم کر لینا، آواز مجھے تم دے لینا، ہاں یاد مجھے تم کر لینا، آواز مجھے تم دے لینا، اس راہ محبت میں کوئی درپیش جو مشکل آ جائے، اس راہ محبت میں کوئی درپیش جو مشکل آ جائے، اے جذبۂ دل گر میں چاہوں، ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے
ماشاءاللہ آپ کی آواز میں واقعی جادو ہے. آپ اپنے جیسے نوجوانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ جو یوتھ ہے وہ زندگی کے سفر میں چھوٹی چھوٹی مشکلات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں اس چیز سے خود بھی گزر رہی ہوں. مطلب لائف جو ہے وہ اس میں کنفرم امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو میں یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ یو آر دا فیوچر آف پاکستان. تو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے پیرنٹس کی دعائیں ساتھ ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں، خود کو آگے بڑھائیں اور سب سے زیادہ خدمت خلق کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم دوسروں کو خوشی دیں گے تو پھر ہم اپنی لائف میں آٹومیٹکلی سکسیس کی طرف بڑھیں گے. آپ نے موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کون سے ذرائع استعمال کی، یا پھر یہ خود ہی خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے؟ نہیں، موسیقی کی تعلیم میں نے آج تک، میرا کوئی ٹرینر نہیں تھا، کوئی ٹیچر نہیں تھا، یہ گاڈ گفٹیڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے یہ. آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ کامیابی اب تک اس طرح سے نہیں ملی، کیونکہ میں خود کو اسلامک طور پہ بہت زیادہ آگے لے کے جانا چاہتی ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتی ہوں، اور جب یہ ہو گیا اس دن میری کامیابی ہوگی. آپ ہمارے ویورز کے لیے ایک نعت پیش کر سکتی ہیں؟ میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس دوحا خاتم الانبیاء. اے بیرو از سخن شاہد ذوالمنن، فخر و شان زمن سد باب موہن. نور حق من بون مایائے جان و تن، مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء، مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء. ماشاءاللہ. مستقبل میں آپ کے منصوبے کیا ہیں؟ مجھے سب کہتے ہیں کہ آپ کی جو ورڈنگ ہوتی ہے، آپ کا جو بولنے کا انداز ہوتا ہے، وہ ہمیں بہت کچھ سکھا دیتا ہے. تو میں زندگی میں ایک بیسٹ موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ اگر میرے الفاظ کسی کو اچھے لگتے ہیں تو میں اس کی زندگی میں اس کو کچھ سکھانے کے لیے کچھ ایسا بولوں کہ وہ مطلب اس کی ہیپینس کی، اس کی کامیابی کی ریزن اللہ تعالیٰ مجھے بنا دے. مطلب آئی مین ٹو سے میں خدمت خلق میں بہت آگے جانا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا خواب پورا کرے. ہمارے ویورز کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گی؟ ہر قدم زندگی کا اچھا ہو یا برا، یہ مجھے میرے بڑے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، تو میں بھی آگے یہی پروموٹ کرنا چاہوں گی کہ زندگی کا ہر قدم اچھا ہو یا برا، ایک تو ہم خود اٹھاتے ہیں اور ایک خود بخود آتا ہے. جیسے ایک اگلا منٹ گزر گیا اور اگلا منٹ خود بخود آ رہا ہوتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے حکمتیں ہوتی ہیں. ہمیں اچھا اور برا فیل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھا کرتے ہیں. تو یہ کہ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو. امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا اور آپ سب کو عائشہ سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو بہت جلد ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ہستی کے ساتھ. تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت طلب کرتے ہیں. خدا حافظ.